السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے وحدہ ولا شریک لہ کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہم یہ دنیا کے اندر چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس زندگی کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکامات، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ایسی زندگی گزاریں جیسے اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں تو اپنے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ آدمی گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اس کی سزا ملتی ہے۔ جو کچھ انسان کو پریشانی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کا جو کچھ فساد ہے وہ انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والی گزرے، ان سے ایک نوجوان نے آ کر کہا کہ حضرت میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ نہیں چھوڑ۔ آدمی ارادہ کرتا ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ جس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، لیکن دل کے اندر جب عزم و ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے دنیا میں ایسے بہت سارے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں کہ جن کے گناہوں کے جن کے نام اعمال کے دفتر میں 40 سال تک فرشتے کو ایک گناہ لکھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ 40 سال تک ایک گناہ لکھنے کا بھی فرشتوں کو موقع نہیں ملا۔ ایسی زندگیاں گزار کر ہمارے لیے نمونے کے طور پر چھوڑ گئے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کا کرنا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میں بہت ارادہ کرتا ہوں، میں بہت سوچتا ہوں، ہر انسان کی بھی یہی حالت ہے کہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن گناہ چھوڑتا نہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تجھے گناہ چھوڑنے کی ترکیب بتاتا ہوں، تو ایسا کر جب تو گناہ کرنا چاہے تو اللہ کی نگاہ سے چھپ کر گناہ کر۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میں اللہ کی نگاہ سے چھپ کے کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، ہماری ہر حرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، وہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھید کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ کی نگاہ سے چھپ کے کیسے گناہ کیا جائے؟ محمود و ایاز، بادشاہ محمود جو تھا وہ ایاز کو بہت پسند کیا کرتا تھا، حالانکہ ایاز جو ہے وہ غریب آدمی تھا اور اس سے پہلے محمود غزنوی کے پاس بڑے بڑے وزراء تھے، لیکن چند ہی دنوں کے اندر ایاز بادشاہ کا مطمع نظر ہو گیا، نور نظر بن گیا، اور ہر کام میں بادشاہ محمود غزنوی ایاز سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ لوگوں میں حسد شروع ہو گیا، جلن شروع ہو گیا، یہ ابھی جمعہ 8 دن نہیں آ کر بادشاہ کا بہت ہی قریبی بن گیا، ہمارا باپ وزیر تھا، اس کے بعد میں وزیر، یعنی نسل در نسل ہم بادشاہ کے وزیر اور بادشاہ کے قریبی بنتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارا وہ مقام نہیں جو کہ ایاز کا مقام محمود غزنوی کے پاس ہے۔ چنانچہ ایاز کے بارے میں بادشاہ سے لوگوں نے، وزراء نے شکایتیں کی تاکہ اس کو بادشاہ کے دربار سے دوری ہو جائے۔ بادشاہ نے سب کی شکایتوں کو سنا اور ایک دن سب کو بلا کر کہا دیکھو میں تم سب کو ایک مرغ دیتا ہوں، اس کو تم ایسی جگہ ذبح کر کے لانا کہ جس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ چنانچہ بادشاہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک مرغ اور ان کے ساتھ ایک چاقو دے دیا اور کہا جاؤ اس کو لے جا کر تم ذبح کر کے لاؤ، شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، چھپ چھپا
چھپا کر سب کی نگاہوں سے بچا کر اس کو ذبح کر کے لا۔ اب کوئی گیا جا کے کال کوٹھی میں جا کر اندھیرے میں جا کر اس کو کیا ہے ذبح کیا، اور کوئی پہاڑوں کے دامن میں چلا گیا، کوئی جنگلوں بیابان میں چلا گیا، کوئی جھاڑیوں میں چلا گیا، اور جا کے دیکھا چاروں طرف کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے چھپ چھپا کر سارے کے سارے مرغیوں کو ذبح کر کے بادشاہ کے پاس لائے اور محمود زندی مرغی لے کر آئے۔ بادشاہ نے سب دیکھ کر ہنس رہے تھے، دیکھو اس پاگل کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں نے تو کیا ہے جنگل میں جا کے کاٹ کر لایا، میں نے پہاڑ کی وادیوں میں جا کے کاٹ کر لایا، اور میں نے فلاں جگہ میں جا کر کاٹ کر لایا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بادشاہ نے سب کی کارگزاری لیا کہ بھائی تم نے کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ میں گیا تھا، میں اتنی دور چلا گیا تھا، میں اتنے کلومیٹر دور گیا اور میں وہاں جھاڑیوں میں جا کر ذبح کر کے آیا۔ ایاز سے بادشاہ نے پوچھا بھائی ایاز تم نے تو ذبح ہی نہیں کیا، زندہ پکڑ کر لائے۔ ایاز نے کہا بادشاہ میں نے بھی بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، لیکن جہاں میں جاتا وہاں پر کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ رہی ہو، میری ایک ذات تھی جو مجھے دیکھ رہی ہوتی۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات تھی، جہاں بھی میں جاتا اللہ مجھے دیکھ رہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ لوگوں تم میں اور ایاز میں یہی فرق ہے۔ تو بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے نوجوان سے کہا کہ مجھ سے گناہ چھوٹ ہی نہیں رہا ہے، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں پر تم کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کی نگاہ سے بھی تم کیا ہے چھپ کر گناہ اگر کر سکتے ہو تو گناہ کرو۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم رہو۔ تو بادشاہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ایسے کرو کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو نا، گناہ کیا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا ہی ہے تو ایسا کرو کہ اللہ کا رزق چھوڑو، اللہ کے رزق کو چھوڑ کر گناہ کرو۔ بھائی اللہ کے رزق کے علاوہ ہم کیا کھائیں گے؟ جو بھی ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سانس چھوڑ رہے ہیں، سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرنا ہی ہے تو اللہ کا رزق چھوڑ دو، اللہ کا رزق چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرو۔ ایک کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا، تم اس کو ایک سوکھی ہڈی ڈالتے ہیں تو وہ ہڈی کھا کر آپ کے پیچھے پیچھے دم ہلا کے پھرتا رہتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی کہ گزرے ہو گئے کہ اللہ کا رزق کھائیں اور اللہ کی نافرمانی کریں؟ اللہ کی روزی کھائیں، اللہ کا دیا ہوا سانس استعمال کرے، آکسیجن استعمال کرے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور اللہ کی نافرمانی کرے۔ قریب میں اخبار کے اندر ایک واقعہ سعودی عرب کا چھپا ہوا تھا کہ ایک سعودی کے ایک شیخ بیمار ہو گیا، اس کو ہسپتال میں داخل کیا گیا، اس کو آکسیجن کی کمی تھی، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، ہسپتال میں داخل کیا گیا، 3 دن زیر علاج رہا آئی سی یو کے اندر، اور اس کو وینٹیلیٹر پر اس کو آکسیجن لگا کر اس کا علاج کیا گیا۔ 3 دن کے بعد جب وہ ڈسچارج ہو رہا تھا تو وہ بل پے کرنے کے واسطے ریسپشن پہ گیا تو اس کا بل جو ہے 6.5 لاکھ کا ہوا۔ اس نے 6.5 لاکھ کی بل کی پرچی ہاتھ میں پکڑ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اسٹاف کو گمان ہوا کہ شاید یہ بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یہ غربت اور افلاس کی وجہ سے اتنے بڑی بل 6.5 لاکھ کو دیکھ کر شاید یہ رو رہا ہے۔ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے بل کو معاف کر دیں گے ہم۔ اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رہ رہا، اللہ کا فضل، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اس 6.5 لاکھ روپے میں کوئی معنی نہیں۔ سعودی عرب کا شعبہ باشندہ ہے۔ پھر پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ 3 دن مجھے آکسیجن کی ضرورت پڑی، 3 دن مجھے کیا ہے آکسیجن دیا گیا جس کی بل 6.5 لاکھ روپے ہوئی۔ ساری زندگی وہ ذات جو مجھے آکسیجن دے رہی ہے، میں سانس لے رہا ہوں، سانس چھوڑ رہا ہوں، اگر وہ بھی مجھے
بل لینے پر آ جائے، وہ بھی کیا ہے مجھ سے اس کی فیس مانگ لے، تو میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ اللہ جل شانہ کی ذات ہم کو جو فری میں جو آکسیجن فراہم کر رہی ہے میرے دوستو، اس کا ہمیں تصور نہیں. یہ لاکھوں کی کروڑوں کی بل بن پاتی ہے. ایک سال میں ہم لوگوں سے اگر بل لیا جائے تو کروڑوں روپیہ ہم کو دینا پڑے گا، لیکن اللہ یہ سب مفت دے رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عجیب حکمت ہے، جو چیز انسان کی جتنی ضرورت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی مفت اور اتنا ہی آسان کر رکھا ہے. سانس کے بغیر ایک لمحہ انسان جی نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل فری. اس کے بعد نمبر 2 پہ جو چیز انسان کی ضرورت کی ہے وہ پانی. پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں ہمیں عطا فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات ہم پر ہیں. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ سکتے، گناہ تم سے چھوٹ نہیں رہا ہے، ایسا کرو کہ اللہ کا رزق چھوڑ دو، پھر جتنے چاہے گناہ کرو، جتنی مرضی گناہ کر لو. کیا میرے دوستو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی روزی چھوڑ دیں، اللہ کا دیا ہوا کھانا پینا چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی پہ اتر جائیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو پھر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کا رزق چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ، تو پھر تم ایسا کرو کہ اللہ کا ملک ہی چھوڑ دو، اللہ کا ملک چھوڑ دو اور باہر دوسرے ملک میں جا کر وہاں جا کر نافرمانی کرو. مثال کے طور پر ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو اس ملک کے قوانین جو ہیں ان کی پاسداری کرنا اور ان قوانین کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہاں کے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا پڑتا ہے، ورنہ ہم دوشی کہلائیں گے، ہم لوگ مجرم کہلائیں گے اور ہم کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا. اسی طریقے سے یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات اللہ کا ملک ہے. یہ آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے. چنانچہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنا ہی ہے، اللہ کے ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اللہ کا ملک چھوڑ کر اللہ کے ملک کے علاوہ میں جا کر گناہ کرو. تو میرے دوستو کیا کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسان و جنات کی جماعت، اگر تم میری اس دھرتی سے نکل کر باہر جا سکتے ہو تو جا کر دکھاؤ، میرے اس آسمان سے باہر جا سکتے ہو تو جا کر دکھاؤ، میری اس زمین سے باہر جا سکتے ہو تو جا کر دکھاؤ. نہیں جا سکتے، تمہارے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ اللہ کے اس ملک کو چھوڑ کر جاؤ. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اے بوجھل چیزوں یعنی انسان و جنات، تم ہماری نگاہوں سے بچ نہیں سکتے، تم ہم سے چھوٹ نہیں سکتے، تم ہم سے بچ نہیں سکتے. چنانچہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو اللہ کے ملک سے نکل کر گناہ کر. اس کے بعد ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایسا کر جب تیری موت آ جائے، موت کا فرشتہ ملک الموت تیرے پاس آئے اور تیری جان نکالنے کے لیے وہ تیرے در پہ پہنچے تو اس سے مہلت لے لے. میں ابھی گناہ نہیں چھوڑا ہوں، میں ابھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑا ہوں، مجھے توبہ کرنے کے لیے مہلت دے دے، مجھے توبہ کرنے کے لیے موقع دے دے. کیا تیرے اندر اس کی طاقت ہے کہ ملک الموت سے تو مہلت لے لے اور گناہ کی معافی مانگنے کے واسطے تو وقت لے لے؟ ابھی قافلہ عمرے پر گیا، مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ جا رہے تھے اور مدینہ منورہ جانے کے راستے میں ابھی کیا کر رہے ہیں، بدر دکھا کر جا رہے ہیں. بدر کا مقام بدر مسجد عریش. چنانچہ ایک حاجی صاحب ابھی آپ کے ادھر چنتامنی کی طرف کے تھے حاجی صاحب، اور وہ کیا ہے ڈاکٹر بھی تھے، ملیا کے ڈاکٹر تھے. چنانچہ ابھی بس رکی، سب سے پہلے بس سے اترے ہو، سب سے پہلے
بوڑھے آدمی 70 سال ان کی عمر تھی، سب سے پہلے بس سے اترے اور اترنے کے بعد جلدی سے، شاید ان کا وضو پہلے سے تھا، مغرب کی نماز ہو رہی تھی مسجد عریش میں، بدر کے میدان میں، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا گیا تھا، وہیں پر مسجد عریش ہے۔ جلدی مغرب کی نماز ہو رہی تھی، پہلی رکعت چل رہی تھی، یہ گئے جا کر پہلی رکعت میں جا کر مل لیے اور رکعت باندھا، اور رکعت باندھنے کے بعد فوراً پیچھے کی طرف گرے اور وہیں ان کی روح قبض ہو گئی۔ اے بیچارے اتنے نادان تھے، اتنے ان کو معلوم نہیں کہ بدر کسے کہتے ہیں، جنگ بدر کیا ہے، مقام بدر کیا ہے، بلکہ پہلی مرتبہ گئے۔ لیکن میرے دوستو، وہاں پر مغرب کی نماز میں ابھی ساتھی بس سے اتر رہی ہے، لیکن جا کر نماز میں جا کر مل لیے پہلی رکعت میں، اور پہلی رکعت میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ اور اللہ کا کرنا کہ ان کی 3 دن کے بعد جب تدفین ہوئی تو مقام بدر میں اصحاب بدر کے ساتھ ان کی تدفین، جہاں پر 14 صحابہ بدری صحابہ شہید ہوئے، جو قبرستان ہے بدر کے صحابہ کا، اس میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تجھ سے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہا ہے، ایسا کر جب تیرے پاس ملک الموت آئیں گے تو ان سے تو مہلت مانگ لینا، مجھے توبہ کرنا ہے، مجھے اللہ سے معافی مانگنا ہے، مجھے مہلت دے دے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، جب فرشتہ ملک الموت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی کوئی مہلت نہیں ملتی، اس کی جان فوری طور پر نکال لی جاتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں چھوڑا گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعات تم نے پڑھا ہوگا کہ وہ بادشاہوں کو اچانک موت کے فرشتوں نے آ کر جان نکالی۔ چنانچہ اسی طریقے سے جب تجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو ایک اور موقع تجھے ہے کہ جب تجھے قبر میں لٹایا جائے گا، جب قبر میں تجھے داخل کیا جائے گا، وہاں پر منکر نکیر تجھ سے سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے، تو ان منکر اور نکیر کو تو اپنی قبر میں داخل ہونے مت دینا، ان منکر نکیر کو قبر کے اندر داخل ہونے مت دینا، جیسا کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر کسی کو داخل ہونے نہیں دیتا، ویسے اگر تجھے ہمت ہو تو منکر نکیر کو اپنی قبر میں جو کہ سوالات کریں گے ان کو سوال کرنے کا موقع نہیں دینا۔ چنانچہ میرے دوستو، اس میں سے کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے کہ نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم اللہ کی روزی چھوڑ سکتے ہیں، نہ اللہ کے ملک سے ہم نکل سکتے ہیں، نہ ملک الموت سے ہم موقع مانگ سکتے ہیں، مہلت مانگ سکتے ہیں، نہ ہماری قبر کے اندر منکر نکیر آ کر ہم سے سوالات کرے تو ان منکر نکیر کو قبر میں آنے سے ہم روک سکتے ہیں۔ اتنے جب ہم بے بس ہیں تو پھر میرے دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنا ہے، اور ایسی زندگی گزارنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی بلاوا آئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے، جب ان کے یعنی دنیا سے جانے کا وقت ہو رہا تھا تو ان کی بیوی رو رہی تھی، واہ بلالا، اے بلال تم جا رہے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی سے کہا، یہ رونے کا وقت نہیں بلکہ یہ خوشی کا وقت ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر جو زندگی گزارا ہے اللہ کے احکام کو مان کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اب اس زندگی کا بدلہ لینے کا وقت ہے۔ موت کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے محبوب کو محبوب سے ملانے کے لیے، اللہ سے بندے کو ملانے کا ایک پل ہے۔ اس موت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں جو اعمال کیے ان اعمال کا بدلہ ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بندے، 2 بزرگان دین دنیا میں ایسے گزرے ہیں، ایک کو محبوب سبحانی کہتے ہیں، دوسرے کو محبوب الہی کہتے ہیں۔ محبوب سبحانی حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا علاء الدین خلجی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے وقت کا بادشاہ تڑپتا تھا، لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ اگر تو میرے پاس آئے گا تو میرے خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، تو ایک دروازے سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ بادشاہ، وقت کا بادشاہ ملاقات کرنے کے لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بار بار عرض و عروض کرتا رہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین نے کہا میرے یہاں بادشاہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اگر تو آئے گا تو میرے خانقاہ کی 2 دروازے ہیں، تو ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں، اور اگر تو مجھے مجبور کرے گا تو میں تیرے ملک چھوڑ کر باہر چلا جاؤں گا۔ چنانچہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پردبا علاء الدین خلجی تشریف لائے، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ اور اپنی بارگاہ کے دروازے بند کر دیے اور اس پر پہرے داروں کو بٹھا دیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمارے درباروں میں بھی بواب یعنی دربان بیٹھتے ہیں، اور ان اللہ والوں کے دربار میں بھی بواب یعنی درباری بیٹھتے ہیں کہ وہ کسی کو آنے سے پہلے ان کی پوچھ ریکھ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک پرچی لکھا کہ کیا بات ہے کہ بادشاہوں کے دربار میں بھی گیٹ کیپر جسے بواب کہا جاتا ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور یہاں اللہ والوں کے دروازوں پر بھی کہ بواب بیٹھے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے اس پرچی کے پیچھے لکھا کہ ہمارے دروازے میں اس لیے ہم اپنے دربار کو بٹھاتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہمارے دربار میں نہ آئے، یہ جگہ صرف فقیروں کے لیے، اور تم اپنے دروازوں میں اپنے بواب اس لیے بٹھاتے ہیں کہ ہمارے دربار میں کوئی فقیر نہ آئے، یہ صرف بادشاہوں کے لیے۔ فرق اتنا ہے کہ ہمارے دربار میں فقیر آتے ہیں اور تمہارے دربار میں بادشاہ آتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا جو خانقاہ ہے اس کا معائنہ کر کے جاؤں، آپ کا جو دربار ہے اس کا معائنہ کر کے جاؤں۔ بادشاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اسے اجازت دے دی کہ تم ہمارا دربار دیکھتے جاؤ۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دربار کو دیکھا تو اس نے اس جگہ میں بھی گیا جہاں پر گھوڑے بندھے ہوئے رہتے ہیں جسے استبل کہتے ہیں۔ وہاں دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے گھوڑوں کو چاندی کی چینوں سے باندھا گیا ہے، چاندی کی چینوں سے باندھا گیا ہے۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر سونے چاندی کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو کیا ہے جانوروں کے گلوں میں اور ان کے پیروں میں ڈالا گیا ہے، تو خواجہ علاء الدین یہ بادشاہ علاء الدین خلجی نے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو پھر پرچی لکھی کہ ہم تو کیا ہے سونے چاندی کی یہاں پر کوئی حیثیت نہیں ہو کہ جانوروں پر ڈالی جاتی ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں پر جو چیزیں یہ سونا چاندی کی کوئی حیثیت نہیں، جس چیز کو تم چھپا کر اور لوگوں سے بچا کر رکھتے ہیں اس چیز کو ہم کیا ہے ایسے ہی جانوروں کے گلوں میں ڈال کر رکھتے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو کبھی کبھی ایسی غشی آ جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کو خیال نہیں رہتا تھا۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو کیا ہے وہ غیر اللہ کو ماننے والا، اللہ کے علاوہ کو ماننے والا۔ اس کے پاس ایک کیا ہے منتر تھا، وہ جس کسی کے اوپر بھی پڑھ کر دم کرتا تو وہ بیمار اچھا ہو جاتا تھا۔ کئی مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کی اس بیماری سے افاقہ فلاں آدمی کے منتر میں ہے، ہم جا کر یا اسے خود بلا کر آپ پر وہ منتر پڑھوائیں گے۔ حضرت بالکل سخت ناراض ہوتے تھے۔ ایک آدمی جو مشرک ہے اور اللہ کو نہ ماننے والا، میں چاہے مر جاؤں لیکن اس کا منتر میں اپنے اوپر نہیں پھکوا سکتا اور نہیں میرے اوپر وہ جھاڑ پھونک کر سکتا ہے۔ چنانچہ
مریدین دیوانے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت کو ایسی غشی آ گئی اور اس میں بہت لمبا وقت گزر جاتا تھا 2-3 نمازوں کا، تو حضرت کے پاس اس آدمی کو بلایا اور وہ حضرت کی لا علمی میں حضرت کو معلوم ہوئے بغیر اس نے آ کر حضرت پر منتر پھونکا اور حضرت کی وہ طبیعت اچھی ہو گئی، حضرت کو افاقہ ہو گیا۔ حضرت جب افاقہ ہوا بہت پریشان ہوئے، لوگوں نے بتایا کہ ایسے ایسے کیا گیا، تو حضرت نے اس آدمی کو بلایا اور اس آدمی کو بلا کر پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، اتنی تمہاری پھونک کے اندر اتنا اثر ہے تو تمہارا کیا عمل ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میرا عمل یہ ہے کہ میرا جی جو چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں، یعنی میرا نفس جو چاہتا ہے اس کے خلاف میں کرتا ہوں۔ تو حضرت ہی تھے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نے اس وقت اس سے پوچھا، اس مشرک سے پوچھا، اس وقت اسلام کے بارے میں تیرا دل کیا بولتا ہے؟ اسلام کے بارے میں تیرا دل کیا بولتا ہے؟ تو اس نے کہا، وہ آدمی کی عادت تھی کہ دل جو بولے اس کے خلاف کرنا۔ حضرت نے اس سے پوچھا، اسلام کے بارے میں تیرا دل کیا بولتا ہے؟ میرا دل یہ بولتا ہے کہ اسلام غلط ہے، اسلام جھوٹا ہے، تو لہذا اب تجھے ضروری ہے کہ تو اپنے دل کے خلاف کرے۔ چنانچہ وہ آدمی اسی لمحے میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ والوں کی نگاہ جس آدمی پر بھی پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس دنیا کے اندر جو بھیجے ہیں وہ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی فکروں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر چیز سے واقف ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بھی حال میں بچ نہیں سکتے۔ ہم کو گناہوں سے پاک صاف ستھری زندگی گزارنا ہے تاکہ ہم اللہ کو منہ دکھا سکے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہم کیا ہے ہماری زندگی کا حساب و کتاب دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کا استحضار نصیب فرمائے اور آخرت کی فکروں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔